بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اس سے پہلے کہ ہم بتائیں کہ آج کسوٹی ڈیجیٹل کا باضابطہ افتتاح ہو گیا ہے اور کس شخصیت نے افتتاح کیا، اور آج پھر ہمارے درمیان اسٹوڈیوز میں وہ موجود ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کے دائیں جانب جو گھنٹی کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ ہماری ویڈیوز اور ڈفرینٹ پروگرامز جو ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ آج کسوٹی ڈیجیٹل کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باضابطہ افتتاح ہو گیا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آج سیکرٹری انفارمیشن خیبر پختونخوا جناب ارشد خان صاحب نے باضابطہ طور پہ کسوٹی ڈیجیٹل کا افتتاح کیا۔ بنیادی مقصد کیا ہے اور اس چینل کے بعد ہم کس طرح سے اپنے صوبے کی خدمت کر سکیں گے یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ آئیے مختصر سی گفتگو کرتے ہیں جناب ارشد خان صاحب سے۔ ارشد صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کا اور ویب سائٹ کا باضابطہ افتتاح کیا۔ ویلکم جی، ویلکم، تھینک یو۔ آج صرف ایک سوال تو میں یہ کروں گا کہ کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ ڈیجیٹل کو، خاص طور پہ صوبائی حکومت کے آپ ترجمان ہیں، نمائندے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے آنے والے دنوں میں ڈیجیٹل کی کس قدر اہمیت ہوگی؟ ایسا ہے کہ ابھی ہم نے جو پروونشل گورنمنٹ کی جو 2021 کی جو ایڈورٹائزمنٹ پالیسی ہم نے بنائی ہے تو وہ شروع ہوتی ہے ڈیجیٹل سے، سوشل میڈیا سے، جو کہ ڈیجیٹل ہے۔ کوئی بھی حکومت اگر اپنے پروگرام کو اگر وہ پبلسٹی کریں گے تو اس کی شروعات سوشل میڈیا سے ہوگی، اور اس طرح جو ڈیجیٹل ایجنسیز ہیں اس کو ہم انوائٹ کریں گے اور ان کی پوٹینشیل کو دیکھیں گے کہ وہ کتنے لوگوں کو ریچ کر سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں۔ اسی پر منحصر ہو کر ہم انشاءاللہ ایسے لوگوں کو بزنس جو ہے اسائن کریں گے۔ گویا حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہم بھی جدید تقاضوں سے خود کو اہم بالکل ایسا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل میں آپ کو بہت زیادہ انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی، فزیکل انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب ایک چیز جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹ میں فلوٹ کر لیتے ہیں تو جہاں جہاں پر کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، پوری دنیا میں لوگ جو اس کو میں اگر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ اس کو مطلب سرچ کر کے یا لاگ ان کر کے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا مطلب کم پیسوں میں اتنے زیادہ لوگوں کو آپ انگیج کر سکتے ہیں اور آپ ان کو مطلب ریچ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی سمجھتا ہوں کہ اکنامک وے آف پبلسٹی ہے پبلک سیکٹر کے لیے۔ اور یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایون ٹوڈے میں یہ کہوں گا کہ ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ملیں، ایسے ایجنسیاں ملیں جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹ میں اور سوشل میڈیا پر ہماری پبلسٹی کو زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ تو اس وقت یہ چوائس نمبر 1 ہے۔ بہت شکریہ ارشد صاحب۔ اب بات کریں کہ میں اب جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور ہم تو آپ کے مداحوں میں ہیں کہ جب سوشل میڈیا پہ آپ ہر ہفتے اور اتوار کو اپنے گاؤں جاتے ہیں تو جو خوبصورت تصاویر آپ پوسٹ کرتے ہیں ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے، تو آپ کی سوشل میڈیا سے ذاتی طور پہ اور پھر اس علاقے کے حوالے سے اتنا گہرا تعلق کیسے ہے؟ ایسا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو چیز اب اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سوات ایک خوبصورت علاقہ ہے اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ میرا جو گاؤں ہے بری کوٹ اور جہاں پر میرا گھر ہے تو وہ بہت زیادہ سینک ہے، تو میں جہاں جا کر جب میں انجوائے کرتا ہوں، اور یہ مطلب یہ موبائل فون ایسے آ گئے ہیں کہ اس میں بڑے اچھے کیمرے ہیں، تو اس کو جب کیپچر کرتا ہوں تو پھر میں وہی مطلب سنت پر عمل کر کے میں بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کر لیتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ دیکھیں، علاقہ اس کو مطلب اگر پسند آئے تو وہ وزٹ بھی کرے، اور اگر وہ آنا نہیں چاہے تو وہاں سے دیکھ کر وہ مطلب محظوظ ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا خوبصورت علاقہ بنایا ہے، اور اس کی بہت زیادہ مطلب لوگ اس کو دیکھ کر مطلب اس کی موڈ جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ میں جب دیکھا کرتا ہوں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا بڑا خوبصورت سین بری کوٹ، اور میرا خیال ہے ایسا لگتا ہے یہ گھر بڑی بلندی کے اوپر واقع ہے۔ یہ بالکل بلندی پر ہے اور تھوڑا سا وہ گاؤں سے باہر ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر باہر ہیں، اور جہاں پر ہے تو ارد گرد سارے باغات ہیں، تو اسی وجہ سے وہ کافی وہ سینک ہے۔ لیکن سوات اور یہ آپ کا علاقہ تو فروٹس کے حوالے سے بھی بڑا پاپولر ہے۔ بالکل ہے۔ سوات جو ہے اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو ہسٹوریکلی وہاں پر 1955 سے یہ اٹالین آرکیولوجیکل مشن جو ہیں وہاں پر یہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو پوری دنیا میں جو الٹرنیٹ کراپنگ ہے یا جو مطلب جو سائنٹیفک ایگریکلچر ہے، تو تقریباً 7,000 سال کی تاریخ موجود ہے کہ انسان نے یہ سیکھا تھا کہ کس طرح مختلف وقتوں پر مختلف کراپس کو وہ پلانٹ کرے۔
تو اس میں ایک سوات ہے جو کہ تقریباً 7,000 سال سے اس کی ٹریسز ملتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے بڑی زبردست انٹینسو ایگریکلچر کیے. اور پھر موسم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اگر سوات میں دیکھیں تو وہاں پر کھجور بھی اگتا ہے اور وہاں پر چیریز بھی اگتی ہیں. تو کھجور گرم علاقے اور چیریز جو ہے وہ سرد علاقے ہیں. مقبروں میں آپ دیکھیں تو کھجور کا درخت اور پائن کا درخت ایک ساتھ کھڑے ہیں. تو وہاں پر چل بھی ملتا ہے جو سردی جس فروٹ کو چاہیے وہ سردی بھی ملتی ہے, اور جن کو گرمی چاہیے ان کو گرمی بھی ملتی ہے. تو ایسا ہے کہ وہاں پر فروٹس جو ہے نیچرل ہے اور زیادہ وائلڈ ہے. تو بہت زیادہ اب یہ آڑو, آلوچا, خوبانی, والنٹس, جو بھی چیز پلانٹ کرے. سوات کی جو آم ہے اگر آپ نے وہ دیکھی تو اس کی کوئی وہ مطلب وہ نہیں کر سکتا, مقابلے نہیں کر سکتا. لیکن آم وہاں پر ابھی جو ہے وہ کمرشل لیول پر نہیں ہے. اس وقت جو سوات میں نئی جو ایک ویرائٹی جو آئی ہے وہ ایک ٹرکش انار ہے جو کہ بہت زیادہ ارلی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور مارکیٹ میں بڑا اس کی وہ انٹرٹین ہو رہی ہے کیونکہ اس کی ویرائٹی بھی اچھی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے. اچھا, اس بار ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں سیاح جو ہیں وہ سوات آئے. تو بنیادی طور پہ سوات کا حسن اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن فیسلٹیز کی کمی ضرور ہم نے دیکھی. اس طرح ہے کہ یہ بڑا میں ہمیشہ سی ایم صاحب کو بھی میں یہ بتاتا رہتا ہوں اور جو ہمارے سیکٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ سوات کی طرح جتنی بھی ہماری ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں تو وہاں پر ہم نے بہت زیادہ انٹینسیو پلاننگ کرنی ہے. سوات جو ہے وہ اگر کہ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, تقریباً 5,500 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے, لیکن اس کی وڈتھ زیادہ نہیں ہے اور لینتھ بہت زیادہ ہے. مطلب یہ آپ جہاں سے موٹر وے سے آپ ان ہوتے ہیں تو یہ سوات رانیزے ہیں, اگر کہ یہ پولیٹیکلی ملاکنڈ ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے لیکن جغرافیکلی یہ ویری سوات ہے. تو یہاں سے لے کر مہوڈن تک یہ تقریباً بلکہ مہوڈن سے پیچھے جو سوات کا آخری حد ہے تقریباً یہ 238 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے اور ویڈتھ کم ہے. تو جو لوگ آ رہے ہیں, جو آبادی ہو رہے ہیں وہ دریا کی ایک طرف اور دوسری طرف ہو رہی ہے. تو وہاں سے اب جو مطلب لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں اور جو سیوریجز اور یہ نکل رہے ہیں تو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن اس کا ریور سوات بنے گا. تو اگر ہم نے پلاننگ نہیں کی اور ہم نے اگر سیپٹک ٹینک نہیں بنائے اور سیوریج پلانٹ نہیں بنائے تو مے بی ود ان نیکسٹ 5 to 10 ایئرس جو ریور سوات ہے یہ ایک گندی نالی میں وہ تبدیل ہو جائے گا جو کہ بہت بڑا نقصان ہوگا. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوات میں ملینز کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں. آپ کالام میں دیکھیں, بحرین میں دیکھیں, منگورے میں دیکھیں, ہر سال ہزاروں کے حساب سے نئے جو کمرے بن رہے ہیں, ہوٹلز بن رہے ہیں. تو جب اتنی زیادہ انفلکس ہوگی اور ظاہر ہے کہ لوگ تو پانی ہی استعمال کریں گے اور وہی پانی اگر وہ اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہو تو پھر وہ پوری ایکالوجی کو تباہ و برباد کر. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ ٹورزم کو ہم ترقی دیں, ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ٹورزم پروموٹ ہو, اور جب ٹورزم پروموٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا جو مقامی آبادی ہے. جیسے کہ گھروں میں جو گلگت اور گلگت بلتستان میں اسکردو میں سلسلہ شروع بھی ہو گیا کہ آپ شیئرنگ ہوم جو رہائش ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب وزیر اعظم بھی اس حق میں ہوں, وزیر اعلیٰ بھی اس حق میں ہوں, تو آنے والے دنوں میں سیاحوں کو زیادہ سہولتیں ملیں گی؟ ایسا ہی ہوگا. مطلب ایک تو یہ کہ شکر اللہ کا کہ سوات کے لوگ جو ہے وہ فارورڈ لکنگ ہے, وہ بیکورڈ لوگ نہیں ہیں. تو جس طرح یہ یورپ میں ہم نے دیکھے کہ جو ہوم شیئرنگ ہوتی ہے, آپ کسی کمیونٹی میں چلے جاتے ہو تو وہاں پر اگر ہوٹل نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک کمرہ جو ہے وہ پیڈ گیسٹ کے لیے اویلیبل ہے, تو آپ کو کمرہ بھی دے دیتے ہیں اور اگر آپ اس کو کہو کہ کھانا بھی دے دے تو کھانا بھی دیتے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو پے فار اٹ. تو یہ ہے کہ اب تو سوات میں یہ تو ابھی میرے خیال میں اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ کہیں کہیں پر یہ شروع ہو گیا ہے. لیکن لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ گھر میں جگہ دیکھ کر وہ اس کے پیسے لے لیں. تو عموماً وہ جو رش آف دی سیزن ہوتی ہے تو لوگ فری آف کاسٹ لوگوں کو وہ دے دیتے ہیں. حجروں میں لوگ ٹھہرتے ہیں تو اس کو جگہ بھی دیتے ہیں, اس کو کھانا بھی دیتے ہیں, اور جاتے اس کو کچھ آڑو ماڑو بھی دے دیتے ہیں, پیسے نہیں لیتے. صرف ایک یاد آپ سے پرانی تازہ کرنا چاہوں گا کہ جب سوات میں دہشت گردی تھی اور بڑی مشکل میں تھے, وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا, اور پھر بڑے ہمارے جو پیارے خوبصورت سواتی ہیں ان کو ہجرت بھی کرنا پڑی کچھ عرصے کے لیے. اب امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور سیاح بھی آ رہے ہیں, اس فرق کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ اس طرح امجد آپ کو شاید معلوم ہو کہ اس وقت میں ڈی سی ملاکنڈ تھا اور سوات کی جتنی ایویکویشن ہوئی تھی تو وہ میں ہی اس کو وہ سپروائز کر رہا تھا, اور شکر یہ کہ 4 مہینے بعد اس کی واپسی بھی ہم نے کرائی. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایک دردناک منظر تھا جب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مطلب لوگ جو کہ اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہتے تھے
اور مطلب خاص کر جو ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ پردہ کرتے ہیں، تو وہ خواتین جس کو کسی نے کبھی گھر سے باہر دیکھا بھی نہیں تھا، تو وہ مطلب ٹینٹس میں رہ رہے تھے، کیمپوں میں رہ رہے تھے، تو وہ اس میں ایک شاعر نے اس وقت ایک زبردست وہ شعر کہا تھا، پشت میں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ چائے پلو لیدلے نو نن آغا جونی پا پردی وطن کے ڈکی ٹولے بینا. وہ کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جس کی چادر کی کونے کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج وہ پرائی زمینوں میں وہ لکڑیاں ڈھونڈ رہی ہے. تو یہ وہ بہت زیادہ ہی ایک دردناک منظر تھا، اور مطلب انسرٹنٹی بھی تھی. ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے واپسی پھر کب ہوگی، کیونکہ ہم نے افغانستان مطلب کی حالت دیکھی تھی کہ لوگ نکلے تو آج تک واپس نہیں گئے ہیں. فاٹا میں بھی جو ہمارے ساؤتھ وزیرستان ہے، نارتھ وزیرستان ہے، باجوڑ کی بھی کچھ لوگ آج تک جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہے. تو شکر ہے کہ وہ مطلب اللہ کی کرم سے، اور وہ ہمارے جو افواج ہیں، ہماری حکومت کی جو اچھی پالیسی تھی، اور جو ہمارے تمام جو پاکستان کی جو قوم ہے ان کی وہ کاوشوں سے وہ اللہ نے اس پر وہ ہم نے قابو پا لیا، اور لوگ جو ہے واپس اپنے گھروں پر چلے گئے. لیکن یہ کہ بہت بڑا وہ ایک وہ انقلابی تھا. آپ ہی کی اس فورم کی طرح جو ہمارے نئے نوجوان نسل ہے، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے انٹرپرینورشپ کی وہ پیدا کریں، گٹس پیدا کریں. جو لوگ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے تعلیمیں حاصل کیے ہیں، وہ آپ جیسے ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ مل کر اچھے ایجنسیاں بنائیں. اور ہم اربوں کے حساب سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ پبلسٹی میں وہ ہم چپ ان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا. اور اگر دیگر لوگ آپ کی طرح اس میں کوشش کریں تو ایک بہت بڑی جو ہے ایک امپلائمنٹ کی ایک سیکٹر جو ہے ہمارے صوبے کے لیے کھل جائے گی. بہت شکریہ جناب ارشد خان صاحب.